اللہ وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون وقال تعالی ومن یتوکل علی اللہ فهو حسبه وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا رواہ الترمذی وابن ماجہ۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يدخل الجنة من امتی 70,000 بغیر حساب هم الذین لا يسترقون ولا يتطیرون وعلى ربهم يتوکلون رواہ البخاری و مسلم۔ قابل احترام علماء کرام اور میرے پیارے ایمانی بھائیوں، آج کی مجلس کا موضوع ہے توکل، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا۔ یہ بھی دل کے اچھے صفات میں سے ایک بہت اہم صفت ہے جس سے دل اللہ والا بنتا ہے۔ اس سلسلے میں جو چھوٹی سی کتاب آپ حضرات کے ہاتھوں میں ہوگی اس میں سے ہی پہلے تھوڑا سا آپ کو سناتا ہوں۔ مجاہدہ تفصیلی میں سے رذائل کے 10 اصول کا بیان پہلے کر چکا، اور اس کے بعد 10 صفات حمیدہ کا بیان شروع کیا تھا، تو اس میں سے 5 کا بیان میں نے کیا ہے۔ توبہ کا، اور اللہ تعالیٰ کا ڈر دل میں پیدا کرنا، اور اللہ تعالیٰ سے امید رکھنا، اور یہ 3 ہوئے، اور صبر اور شکر، یہ 5 کا بیان ہو گیا ہے۔ اور آج یہ 6ٹھی دل کے اچھے صفات میں سے 6ٹھی چیز ہے توکل۔ اس کے بارے میں اس چھوٹی کتاب میں، جس کا نام ہے دل کی اصلاح کا آسان نسخہ، اس میں باب نمبر 18 ہے خدا تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا اور اس کا طریقہ۔ برائیاں جو دل کی ہے وہاں پر علاج کا لفظ آیا تھا، حسد کی برائی اور اس کا علاج، غصہ کی برائی اور اس کا علاج، اور جو اچھے صفات دل میں پیدا کرنے کے ہیں ان کے اندر علاج کا لفظ نہیں آئے گا، اس کا طریقہ آئے گا۔ خدا تعالیٰ پر بھروسہ کرنا اور اس کا طریقہ، صبر اور اس کا طریقہ، شکر اور اس کا طریقہ، یہ دونوں میں ایسا فرق ہے۔ اور زیادہ تر اس میں سوچنے، اپنی سوچ کو صحیح کرنا ہے، جو بتاوے اس طریقے سے سوچنا بار بار، اس کی وجہ سے یہ اچھے صفات دل میں پیدا ہوتے ہیں، اور اس کو راسخ کرنے کے لیے اور زیادہ سوچنا پڑتا ہے۔ تو اس میں بھی جو اس کا طریقہ بتایا ہے آخر میں جا کر کے، وہ سوچنے کو ہی بتایا ہے۔ کیا سوچنا ہے وہ ابھی میں آپ کو پڑھ کر بتاتا ہوں۔ یہ ہر مسلمان کو معلوم ہے کہ بدون خدا تعالیٰ کے ارادے کے نہ کوئی نفع حاصل ہو سکتا ہے اور نہ نقصان پہنچ سکتا ہے۔ انسان کو دنیا میں کوئی بھی نفع یا نقصان جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ارادے سے ہی ہوتا ہے، اور خود بخود نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے طے کر دیا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی جو جس کو نفع پہنچانا چاہتے ہیں نفع پہنچاتے ہیں، نقصان پہنچانا چاہتے ہیں نقصان پہنچاتے ہیں۔ النافع اور الضار اللہ تعالیٰ کی اسماء حسنہ میں سے ہے۔
نفع پہنچانے والی ذات اور نقصان پہنچانے والی ذات۔ اس واسطے ضروری ہے کہ جو بھی کام کرے اپنی تدبیر پر بھروسہ نہ کرے۔ اس کام کے لیے آدمی جو اسباب اختیار کرے، مثلا بیمار ہوا ہے تو اس کے لیے دوا لاتا ہے، تو یہ تدبیر ہے، بیماری سے اپنے کو جو ہے بری کرنے کے لیے، شفا کے لیے ایک تدبیر ہے، لیکن اس کے اوپر بھروسہ نہ کرے، بھروسہ اللہ تعالیٰ پر کرے۔ اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو اس میں شفا دیں گے اس دوا کے ذریعے سے، اور نہیں چاہیں گے تو شفا نہیں دیں گے۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے کا مطلب، کہ اسباب اختیار کرے لیکن اسباب کے اوپر بھروسہ نہ کرے۔ تو اس واسطے ضروری ہے کہ جو کام کرے اپنی تدبیر پر بھروسہ نہ کرے، نظر خدا تعالیٰ پر رکھے، اور کسی مخلوق سے زیادہ امید نہ رکھے، اور نہ کسی مخلوق سے زیادہ ڈرے، کیونکہ سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اس لیے زیادہ ڈرنا اور زیادہ امید رکھنا یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ یہ سمجھ لے کہ بغیر خدا تعالیٰ کے چاہے کوئی کچھ نہیں کر سکتا، نہ نقصان پہنچا سکتا ہے اور نہ نفع پہنچا سکتا ہے۔ اس کو بھروسہ اور توکل کہتے ہیں، عربی میں توکل کہتے ہیں اور اردو میں اس کو بھروسہ کرنا، اعتماد کرنا۔ اب یہ توکل کی صفت اپنے دل میں جو پیدا کرنی ہے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور مخلوق کے ناچیز ہونے کو خوب سوچا کرے، کیونکہ صرف سوچا کرے اتنا نہیں ہے، بلکہ خوب سوچا کرے، یعنی بار بار اس کو سوچا کرے کہ اللہ تعالیٰ بہت بڑی قدرت والے ہیں، وہ سب کچھ کرتے ہیں، ان کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، مخلوق کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، چاہے دوا ہو، چاہے کوئی انسان ہو، یہ مخلوق ہے سب، ان کو اللہ تعالیٰ نے اس کو اسباب کے درجے میں رکھا ہے، دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے اور اسباب کو اختیار کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے، لیکن ان پر بھروسہ نہ کرو، بھروسہ اللہ کے اوپر کرو کہ اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو اس سبب کے ذریعے سے تم کو فائدہ پہنچائیں گے، نہیں چاہیں گے تو نہیں فائدہ ہوگا۔ چنانچہ ایسا ہوتا ہے، دوا سے بعض مرتبہ فائدہ ہوتا ہے، بعض مرتبہ نہیں ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں تو فائدہ ہوتا ہے، جب نہیں چاہتے تو اس سے فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے معالج، یعنی آخری عمر میں بیماری، ان کی بیماریوں کے لیے علاج کے لیے ایک ڈاکٹر جو تھے مسلمان، بہت اچھے ڈاکٹر، تو وہ بہت بوڑھے ہو گئے تھے، 75 سال کی ان کی عمر تھی۔ ان کا واقعہ جو ہے اصلاحی مجالس میں حضرت مولانا تقی صاحب نے لکھا ہے کہ وہ ایسا کہتے تھے کہ میری یہ 75 سال کی عمر ہوئی، اس میں میں نے جو دوائیں کی، ڈاکٹر تھے وہ، تو میری پوری زندگی کا تجربہ یہ ہے کہ دوا میں دیتا ہوں بیماروں کو، تو دوا جب ان کے پیٹ میں جاتی ہے تو وہ دوا اللہ تعالیٰ سے پوچھتی ہے کہ اب مجھے کیا کرنا ہے، ان کو فائدہ پہنچانا ہے یا ہے کہ اس کو نقصان پہنچانا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس دوا کے بارے میں یہ حکم آ جاتا ہے کہ تجھے اس کو فائدہ پہنچانا ہے، تندرستی دینی، تو وہ دوا سے فائدہ ہو جاتا ہے، شفا ہو جاتی ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو دوا کو یہ حکم ملتا ہے تجھے نفع نہیں پہنچانا ہے، اور بلکہ الٹا تجھ کو جو ہے الٹا اثر کرنا ہے، تو اسی کو کیا کہتے ہیں، ری ایکشن ہو گیا۔ یہ جو ہے یہ ڈاکٹروں کی زبان جو ہے، تو یہ حقیقت میں کیا اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں تھا، اللہ تعالیٰ کا حکم اس کو نقصان پہنچانے کا تھا۔ اب اس کو جو ہے یوں کہتے نہیں، سیدھا اللہ کی طرف منسوب نہیں کرتے، ری ایکشن ہو گیا نہیں، اللہ تعالیٰ نے کیا۔ تو اپنی سوچ بدلو، ایمان والے کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے، دوا میں اثر اللہ تعالیٰ کے حکم سے آئے گا، اگر اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو نقصان
اس سے ہو جائے گا. تو یہ تھوڑی سی بات، مختصر بات یہ متن ہے. یہ متن ہم نے آپ کو پہلے پڑھ کر بتا دیا. اب اس کی تفسیر میں تھوڑی پہلے حدیث سے سناؤں گا، پھر اس کے بعد میں حضرت مولانا فقی صاحب کے بیان میں سے کچھ سناؤں گا. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں سے 70,000 بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے. صاف الفاظ ہے اس میں، جنت میں داخل ہوں گے بغیر حساب کے، ان کا حساب بھی نہیں ہوگا. اور ایسے کتنے ہوں گے؟ 70,000، 70,000. اب یہ کون لوگ ہوں گے، کیسے صفات والے ہوں گے؟ تو ان کے صفات آگے بتائے کہ جن میں یہ 3 صفتیں ہوگی، یہ وہ آدمی جو ہے بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے. پہلی صفت یہ بتائی کہ وہ بندے دنیا میں اپنے کوئی بیماری وغیرہ تکلیف آتی تو منتر نہیں کرواتے تھے، منتر جنتر کے پیچھے نہیں پڑتے تھے. ایک تو یہ ان کی دنیا میں یہ عادت تھی، بلکہ اللہ پر بھروسہ کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے گا وہ ہوگا. منتر جنتر کروانا یہ شریعت کے خلاف ہے، گناہ ہے. تو ایسے ناجائز اسباب اختیار نہیں کرتے تھے اپنے بیماری کو دور کرنے کے لیے. جو جائز اسباب ہے، دوا کرنا یہ جائز سبب ہے، وہ اختیار کرتے تھے، لیکن اس پر بھی بھروسہ ان کا نہیں ہوتا تھا، بھروسہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ہوتا تھا. اور ناجائز جو اسباب ہے اس میں سے ایک تو منتر جنتر کروانا. یہ زمانے جاہلیت میں بھی ایسا ہوتا تھا، جاہلیت کے سب منتر جنتر ایسے ہی ہوتے تھے. اور دوسری صفت کیا ہوگی ان بندوں میں جو بغیر حساب کے داخل ہوں گے جنت میں؟ ولا یتطیرون، وہ بدفعلی بھی نہیں لیتے تھے، بدشگون نہیں لیتے تھے. یعنی کوئی کام کرنا ہو تو اس میں نفع اور نقصان دونوں کا احتمال ہو. کوئی کاروبار کرنا ہے، کوئی بھی کام کرنا ہے تو اس میں دونوں احتمال ہو سکتا ہے نفع ہو جائے، ہو سکتا ہے نقصان ہو جائے. تو ایسی صورت میں اس زمانے میں، اور آج بھی، آج لوگ کیا کہتے ہیں، فال نکالتے ہیں، فال. تو فال اگر برا فال نکلا تو کہتے ہیں اس پہ اپنا نقصان ہو جائے گا، نہیں کرنا ہے یہ کام. تو یہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسری چیزوں کو ایسا سمجھنا کہ یہ اس کی وجہ سے ہمارا یہ کام خراب ہو جائے گا، یہ اللہ تعالیٰ سے نظر ہٹ کر کے کسی اور چیز کو مؤثر بھی ذات جان لیا. یہ فال جو لیتے ہیں تو فال کے اندر کبھی اچھی فال نکلتی ہے، کبھی بری فال نکلتی ہے. تو بری فال نکلتی ہے تو وہ نہیں کرتے اس کام کو، اچھی فال نکلتی ہے تو کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ کوئی پرندہ بیٹھا ہے، اس کو ایسا ڈھیلا پھینکا، اب وہ اگر داہنی طرف اڑا تو سمجھتے ہیں کہ ہمارا یہ سفر کامیاب ہوگا، چلو اب سفر کریں گے، کوئی اس پہ نقصان نہیں ہوگا. اور بائیں طرف اڑا تو کہتے ہیں اس میں اپنا فائدہ، سفر میں نقصان ہے، نہیں کرنا ہے. وہ پرندے کو کیا پتا جو ہے سفر میں فائدہ ہے کہ نقصان ہے، وہ ادھر اڑتا ہے ادھر اڑتا ہے، اس سے کیا لینا دینا ہے. اب یہ اس سے ذہن ایسے تھے، غلط ذہن تھے بدفعلی کے لینے کے. تو اس ذہنیت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کی کوئی اصل نہیں ہے، یہ اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، بوگس چیزیں ہیں. ایسی چیزوں کو جو ہے مؤثر مت سمجھو. اس کو جو لوگ چھوڑ دیں گے، ایسا نہیں کریں گے، ان کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے جنت میں داخل فرمائیں گے. یہ 2 صفتیں ہوئی. اور تیسری صفت وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب ہی پر بھروسہ کرتے رہے ہیں. دنیا میں جب تک رہے اپنے رب ہی پر بھروسہ کرتے رہے ہیں، کسی اور چیز پر نہیں، اسباب پر نہیں. اسباب اختیار کرتے ضرور ہے، جائز اسباب. جیسے میں نے ابھی کہا بیمار ہوئے تو دوا لانا، یہ کیا ہے؟ جائز سبب ہے. تو جائز اسباب ضرور اختیار کرتے ہیں، لیکن اس کے اوپر یقین نہیں کرتے، بھروسہ اس پر نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو اس کے ذریعے سے شفا ملے گی، نہیں چاہیں گے تو شفا نہیں ملے گی. یہ حدیث کا میں نے مفہوم اور ترجمہ سمجھایا. دوسری ایک حدیث اور سنو.
توکل کے بارے میں ہی یہ حدیث جو ہے 2 پڑھی تھی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اگر تم لوگ اللہ تعالیٰ پر ایسا بھروسہ کرو جیسا بھروسہ کرنے کا حق ہے، پورا پورا بھروسہ، تو کیا ہو اس کا فائدہ تمہیں کیا پہنچے گا دنیا میں؟ تو اللہ تعالیٰ تم کو اس طرح سے روزی دیں گے جس طرح سے اللہ تعالیٰ پرندوں کو روزی دیتے ہیں۔ پرندوں کی کوئی دکان ہوتی ہے؟ پرندوں کی کوئی جو ہے کھیتی باڑی ہوتی ہے؟ پرندوں کا کوئی کاروبار ہوتا ہے؟ اپنے گھونسلے سے صبح میں بھوکے پیٹ نکلتے ہیں اور روزی کی تلاش میں، اور شام کو جو ہے پیٹ بھر کر کے واپس آ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے اوپر ان کو بھروسہ ہے، وہ صبح کے لیے کیا صبح میں ناشتہ کیا کریں گے پہلے سے تیار رکھتے ہیں گھر میں، وہ گھونسلے میں تیار نہیں رکھتے، دیکھا جائے گا صبح میں اللہ تعالیٰ دیں گے۔ تو یہ ان کا بھروسہ پرندوں کو اللہ تعالیٰ پر جیسا ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو روزانہ پیٹ بھر کر کے واپس لوٹاتے ہیں، تو ایسا اللہ تعالیٰ تم کو بھی روزی دیں گے، یعنی بغیر محنت، بغیر زیادہ مشقت اٹھائے بغیر اللہ تعالیٰ تم کو روزی دیں گے۔ کیونکہ توکل ہونا چاہیے، جیسا توکل کا حق ہے وہ توکل تمہارے اللہ کے اوپر ہونا چاہیے۔ ہمارا بھروسہ تو اسباب کے اوپر ہے، دکان پر ہے، ملازمت پر ہے، کھیتی باڑی پر ہے، اپنے کاریگری پر ہے، تو یہ تو بھروسہ اللہ کو چھوڑ کر دوسری چیزوں پر کر دیا، تو اللہ تعالیٰ ہم کو اس کے حوالے کر دیتے، جاؤ تم ان سے نمٹو، ان سے لو، کیسے تم کو کیا بعض مرتبہ اس میں نقصان ہو جاتا ہے، پیسے ڈوب جاتے ہیں، کتنوں کے ڈوب گئے کہ کس طرح سے جو ہے پھنس جاتے ہیں۔ تو یہ حدیث بھی ہم کو یہ بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر پورا پورا بھروسہ کرنا چاہیے، اور اس کا فائدہ دنیا ہی میں نقد اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، آخرت میں جو فائدہ ہوگا وہ تو ہوگا ہی۔ اب اس کی تشریح میں جو ہے مولانا جو لکھتے ہیں وہ پڑھتا ہو، مختصر ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان روزی کے معاملے میں اللہ تعالیٰ پر ایسا بھروسہ کرے جیسا کہ انہیں کرنا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ کا معاملہ ان کے ساتھ یہ ہو کہ جس طرح وہ چڑیوں کو، پرندوں کو سہولت سے روزی دیتا ہے کہ انہیں آدمیوں کسی محنت اور مشقت کے بغیر معمولی نقل و حرکت سے روزی مل جاتی ہے، کہ صبح کو وہ خالی پیٹ نکلتی ہے اور شام کو پیٹ بھری اپنے گھونسلوں میں واپس آتی ہے، اسی طرح پھر اللہ تعالیٰ آدمیوں کو بھی سہولت سے رزق پہنچائے گا اور انہیں زیادہ محنت اٹھانی نہیں پڑے گی، جیسا اب اٹھانی پڑ رہی ہے۔ اب کتنی اٹھانی پڑ رہی ہے؟ پورا دن اس کے پیچھے کھپانا پڑتا ہے، تھک کر چور ہو جاتے ہیں، نہ تہجد کے قابل رہتے ہیں اور نہ کوئی جو ہے گھر میں بیوی کے ساتھ اپنا جو ہے جو تعلق ہونا چاہیے اس کے قابل رہتے ہیں۔ پتہ نہیں کیا جو ہے مال کے پیچھے پاگل ہو گئی ہے امت، جو ہے مال کو پتہ نہیں کیا سمجھ لیا ہے، مال کی زیادتی، کثرت، چاہے جائز طریقے سے آوے ناجائز طریقے سے آوے، بعض لوگ کیا مال کی محبت میں کیا کیا جو ہے ظلم کر دیتے ہیں۔ بعض مزدور لوگ بیچارے مزدوری کر کے اپنا گھر کا گزران پورا کر رہے ہوتے ہیں، اب وہ مزدور بیچارہ ان کے وہاں مزدوری کر رہا ہے، بڑا وہ سیٹ ہے، سیٹ کا جن کوئی کارخانہ ہے وہاں مزدوری کر رہا ہے، کوئی بھی اس کا بڑا جو کاروبار ہے اس میں مزدوری کر رہا ہے۔ اب مزدوری جو کا حکم کیا ہے کہ مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری دے دو، یہ حدیث میں حکم ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اگر یہ طے ہوا ہے کہ روز کی مزدوری روزانہ ہم تم کو دیں گے تو روز کی مزدوری ان کو دے دو۔ اگر یہ طے ہوا ہے کہ مہینے کی تمہارا یہ پگار رہے گا تو مہینہ پورا ہونے پر ان کو دے دو، اس پہ تاخیر مت کرو۔ اب یہ کیا کرتے ہیں کہ کئی مہینوں کی تنخواہ جو ہے دیتے نہیں ہے اور بیچارہ جو ہے وہ پریشان ہے، لیکن وہ مانگنے جاتا ہے، کہتے سیٹھ صاحب ہماری پگار بہت زیادہ جمع ہو گیا ہے
ہمیں ضرورت ہے. اچھا ہمارے سامنے ایسا بول, چلا جا, یعنی پگار جو تیرا جمع ہوا ہے وہ تجھے اس کا نام نہیں لینے کا, یہاں چلا جا ایسے. تو وہ ساری تنخواہ بیچاری کی ڈوب جاتی ہے اور وہ نہیں دیتا ہے. ایسے ظالمانہ جو ہے جو کاروبار کرتے ہوں گے دوسروں کا حق دبا کر کے, بتاؤ ان کو سکون ملے گا؟ ان کو نیند آئے گی؟ ان کے اوپر بیماریاں نہیں آئے گی تو اور کیا ہوگا؟ ان کے اوپر پریشانیاں نہیں آئے گی تو اور کیا ہوگا؟ حدیث شریف میں ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن 3 آدمیوں کی طرف سے میں مقدمہ لڑوں گا. اللہ تعالیٰ جیسے دنیا میں بعض مرتبہ حکومت خود جو ہے کیس مقدمہ لڑتی ہے, تو اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 3 آدمی ایسے ہیں کہ ان کا حق مارنے والوں کی وجہ سے ان کا مقدمہ میں خود لڑوں گا. اللہ تعالیٰ جس کا مقدمہ اپنے ہاتھ میں لے, بتاؤ اس کا کیا ہوگا؟ اس میں ایک آدمی وہ بھی ہے کہ جو مزدور سے کام لینے کے بعد اس کی مزدوری نہ دے, کام لیا اور مزدوری اس کو نہیں دی, تو اس آدمی سے اللہ تعالیٰ خود مقدمہ لڑے گی. بتاؤ کیا ہوگا اس کا؟ یہاں دنیا میں جو ہے چند دن کی یہ جہاں چہل پہل, چند دن کی جو ہے مال کی کثرت کی وجہ سے آدمی اپنے کو بڑا سمجھتا ہے, میں سیٹھ ہوں, میں کارخانے کا مالک ہوں, کاریگر ہوں, میں جو ہے یہ مزدور میرے سامنے کیا بول سکتے ہیں, ایسا سمجھتا ہے. یہاں اللہ تعالیٰ کے وہاں پتہ چلے گا یہ ساری چیزیں جو ہے موت کے ایک جھٹکے پر اللہ تعالیٰ سب جو ہے ختم کرا دیں گے. نہ بیوی رہے گی, نہ بچے رہیں گے, نہ کاروبار رہے گا, کچھ نہیں. پوری دنیا سے تجھ کو کاٹ کر کے میں اپنے پاس بلا کر کے تجھے جو ہے قبر کی کوٹھڑی میں پور کر کے تیرا امتحان لوں گا, میری فرشتوں کے ذریعے سے امتحان دلاؤں گا. معمولی بات ہے یہ, کسی بندے کا حق کو اس طرح سے بھگا دینا. بیچارہ جو ہے مزدور ہے اس لیے بول نہیں سکتا ہے, وہ کہہ نہیں سکتا ہے کہ مجھے جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے جانا ہے صاحب. تو وہ جو ہے اس میں بھی بعض مرتبہ مسلمان ہو کر رکاوٹ ڈالتے ہیں. کیا کیا جو ہے خرابیاں امت میں آ گئی ہے. مال کی محبت نے مال کو اپنا معبود بنا دیا ہے. مال کے اوپر اتنا بھروسہ, دکان پر اتنا بھروسہ, اپنے کاروبار پر اتنا بھروسہ, اللہ تعالیٰ سے بھروسہ ہٹ کر کے یہ چیزوں کے اوپر بھروسہ آ گیا ہے. بتاؤ کیا حال ہوگا؟ امت کا حال ایسا ابتر جو ہو رہا ہے, امت پر جو حالات ہیں چاہے کسی کی بھی طرف سے ہو, وہ سارے حالات ایسے ہی نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ ہی ان کو ہمارے اوپر مسلط کر کے ہمارے اوپر یہ حالات اللہ تعالیٰ لا رہے ہیں. ان کی کیا حیثیت ہے کہ وہ ہمارے اوپر حالات لاوے, قانون بناوے؟ اللہ تعالیٰ یہ ان کو اعلیٰ بنا رہے ہیں ہم کو سیدھا کرنے کے لیے. ہم سیدھے اللہ کے اوپر بھروسہ کرنے والے نیک بندے بن جاوے, اللہ کے فرما بردار بن جاوے. اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں سب ہے, سب کو اللہ تعالیٰ دنیا سے ملیا میٹ کر دے اور ہم کو اللہ تعالیٰ جو ہے اوپر کر دے. اللہ تعالیٰ قادر, پہلے ہم اللہ کے بن جاوے. اللہ کے بنیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہے. ہم اللہ کے نہیں ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ تو جو ہمارے تھوڑی ہے, ہمارے رشتہ تھوڑی ہے اللہ تعالیٰ سے. اللہ تعالیٰ کا کسی سے رشتہ نہیں ہے. نیک اعمال اپنے دل کو بناؤ, جیسا کہ پورے مہینے میں بات دل کو بنانے کی ہو رہی ہے کہ دل میں سے جو گندگیاں ہمارے اندر ہے, تکبر, حسد, غصہ, دنیا کی محبت, مال کی محبت, یہ سب چیزیں نکالو. اس کے لیے محنت کرو, اس کے پیچھے پڑو اور دل کو صاف کرو. پہلے جھاڑو دو, اس میں سے سشندر کو نکالو اور پھر اس کے بعد میں دل کو مانجنے کے بعد میں اس کے اندر اچھائیوں سے آراستہ کرو. دل کو اچھے صفات کے ذریعے سے مزین کرو, اللہ تعالیٰ کے لائق بناؤ, پھر اللہ تعالیٰ ہمارے ہیں. اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے, صرف بس سوچنا ہے, بیٹھ کر کے سوچنا ہے کہ یہ چیز غلط ہے, یہ صحیح ہے, یہ غلط ہے, یہ صحیح ہے. اپنے سوچ کو بدلنا ہے, سوچ صحیح کرنی ہے. آج ہماری سوچ ہی غلط ہو گئی ہے. اسباب کو ہم نے سب کچھ سمجھ رکھا ہے. اور اگر بعض لوگ جو ہے گلو کرتے ہیں تو ایسا گلو کرتے ہیں کہ اسباب کچھ نہیں ہے, بس اللہ پر بھروسہ کرو, اسباب چھوڑو, اسباب کے پیچھے مت پڑو. وہ ایک دوسرے کنارے پر پہنچ جاتے ہیں. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے کہ اپنی اٹھنی کا پیر باندھ پھر اللہ پر بھروسہ کر. ایک صحابی آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, یہ پوچھا, سوال کیا
کہ اللہ کے نبی میں سفر کرتا ہوں اپنے اونٹ پر اور راستے میں مجھے جو ہے ضرورت پڑتی ہے نماز وغیرہ کے لیے اترنے کی، تو اس وقت میں نماز میں مشغول ہوں تو میری اونٹنی کو میں اس کا پیر باندھ کر کے میں نماز پڑھوں، یا ایک کہ اللہ پر بھروسہ کروں کہ میں اللہ کے کام میں لگا ہوں، نماز پڑھ رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کریں گے، مجھے اس کی جو ہے اس کے پیچھے پیر باندھنے کی کیا ضرورت ہے، کہ میں کیا کروں دونوں میں سے؟ یہ سوال پوچھا۔ کیا مطلب کہ اسباب اختیار کروں تو پھر میں اللہ پر بھروسہ کروں کہ اب اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کریں گے، یا یہ کہ اسباب کو اختیار کیے بغیر پیر باندھے بغیر میں اللہ پر بھروسہ کروں؟ یہ سوال پوچھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا کہ اپنی اونٹنی کا پیر پہلے باندھ لے، اس کی پنڈلی کو جو ہے رسی سے باندھ کر کے اس کو اونچا کر کے جو ہے باندھ دے گا تو 3 پیر پر وہ کھڑی رہے گی، وہ بھاگے گی نہیں، پھر تو نماز پڑھ۔ اور نماز میں پھر یہ خیال اگر شیطان ڈالے کہ ہو سکتا ہے کوئی چور آئے ہوئے اور رسی کو کاٹ کر کے میری اونٹنی کو لے جاوے، ایسا بھی ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اونٹنی ہی کو چرنے کے لیے بھوک لگی ہے تو وہ پیر کو زور سے جو ہے توڑ کر کے رسی توڑ کر کے چلی جاوے۔ ایسے خیال اگر تیرے دماغ میں آوے تو اس وقت یہ سوچنا کہ اللہ تعالیٰ حفاظت کرنے والے ہیں، میں نے تو میرے بس میں جتنا تھا اس کے پیر کو باندھنا یہ سبب میں نے اختیار کر دیا، اسباب اختیار کرنے کا حکم ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو میں نے حکم اللہ کا پورا کر دیا ہے، اب آگے اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ کریں گے، مجھے بھروسہ اللہ تعالیٰ پر ہے۔ اب اگر اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے اٹھنے کی حفاظت، یعنی ایسا کوئی واقعہ نہیں بنتا ہے کہ اٹھنی جو ہے چھوڑ چلی جاوے، تو آدمی یہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی، اور اگر ایسا ہو جاوے کبھی چور آ گیا اور اس رسی کو کاٹ کر کے لے گیا اٹھنی کو، تو یہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ کو یہی منظور تھا، میرے یہ سبب کو اختیار کرنے کے باوجود، بیماری کے لیے دوا لانے کے باوجود، دوا پینے کے باوجود مجھے شفا نہ ملے، یہ اللہ تعالیٰ کو منظور تھا، میں اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہوں۔ ایسا ہو تو یہ مومن کہلائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سبب اختیار کرنے کا حکم دیا تھا، میں نے سبب اختیار کیا، اب اگر اللہ تعالیٰ کو یہی منظور تھا کہ اٹھنی چلی جاوے اور وہ پیر جو ہے سے توڑ کر کے بھاگ جاوے تو میں اس پر بھی راضی ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہنا، اس کا نام ہے جو ہے رضا بالقضاء، اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا، یہ بھی دل کی صفت ہے۔ اور جو ہے نقصان ہو جاوے وہی تو موقع ہے توکل کا، کہ نقصان ہوا، میں نے تو اسباب اختیار کر لیے تھے، لیکن اب اگر اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں تھا مجھے نفع پہنچانا، تو اللہ تعالیٰ جو فیصلہ کرے اسی میں میرا فائدہ ہے، اسی میں میری حکمت ہے، میرے لیے مصلحت اسی میں ہے۔ ایسا آدمی ہو، اللہ تعالیٰ سے ایسا تعلق ہو دل کا، تو کہا جائے گا یہ آدمی واقعی میں اللہ والا ہے۔ اور اگر جو ہے اٹھنی بھاگ گئی تو پھر دماغ میں یہ کھلبلی مچے، یار میں نے تو سب کچھ کیا تھا، پیر بھی باندھا تھا، اللہ پر بھروسہ بھی کیا تھا، پھر بھی تو چلی گئی۔ ارے بھی اللہ تعالیٰ جو ہے جو کرے اس کے اوپر راضی رہنا، اس کا نام ہے رضا بالقضاء۔ اور تفویض یعنی اپنا کام، اپنا معاملہ اللہ کو سونپ دینا، یہ توکل اور تفویض دونوں کا مفہوم ایک ہے قریباً، کہ اسباب اختیار کرو لیکن اس پر بھروسہ مت کرو، بھروسہ اللہ تعالیٰ پر کرو، اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دو کہ اللہ تعالیٰ جو کریں گے اس میں میرے لیے خیر ہوگی اور وہی میرے لیے مصلحت کے مطابق ہوگی، نفع والی صورت ہی ہو، ایسا اپنی طرف سے تجویز نہیں ہونی چاہیے۔ تجویز کے معنی کیا ہے؟ اپنی طرف سے کوئی بات طے کر لینا، یہ نہیں ہونی چاہیے، بلکہ تفویض ہونی چاہیے۔ تفویض کے معنی اللہ تعالیٰ کو اپنا معاملہ سونپ دینا، اللہ تعالیٰ جو کرے اس پر میں راضی، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ مجھے نقصان دینے کا ہے تو میں اس پر بھی راضی۔ تبھی تو یہ آدمی اللہ کے اوپر بھروسہ کرنے والا اور اللہ تعالیٰ سے صحیح معنی میں تعلق دل سے رکھنے والا کہلائے گا۔ اب اس کی تفصیل تھوڑی سی مولانا تقی صاحب کے الفاظ میں سناؤں گا۔
یہ جو توکل والا مضمون ہے اس کا پورا لمبا چوڑا جو بیان ہے اس کا عنوان قائم کیا ہے راحت حاصل کرنے کا طریقہ. توکل کا لفظ نہیں لائے, اسی کو راحت حاصل کرنے کا طریقہ. آدمی راحت چاہتا ہے, راحت میں رہے چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا ہے؟ تو راحت حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ تجویز اپنی فنا کر دو, یعنی اپنا ارادہ اللہ کے ارادے کے تابع کر دو, اپنا ارادہ اللہ تعالیٰ کے ارادے کے تابع کر دو کہ اللہ تعالیٰ جو کریں گے وہی میرے لیے خیر ہوگا, چاہے ظاہر میں نقصان ہی نظر آوے تب بھی میں اس پر راضی رہوں گا. بتاؤ ایسے آدمی کو تکلیف پہنچے گی؟ اچھا تکلیف کب پہنچتی ہے؟ اس نے طے کیا کہ مجھے اس میں نفع ہونا ہی چاہیے, اس دوا سے مجھے فائدہ ہونا ہی چاہیے, اور نہیں ہوا تو جو طے کیا تھا وہ نہیں ہوگا تو پھر آدمی پریشان ہوگا, تکلیف میں آ جائے گا. اور اگر یہ ہے کہ میں نے اسباب اختیار کیے, اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق دوا لایا, لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ منظور ہے کہ یہ بیماری نہ جاوے اور یہ بندہ میری طرف اور زیادہ دعا مانگے, اور دوا کے ساتھ میں دعا مانگتا رہے میرے سے تاکہ میں اس کا درجہ اور بلند کروں. اللہ تعالیٰ کی مسئلے ہے تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں, اس میں ہمارا فائدہ چھپا ہوا ہوتا ہے, بظاہر نقصان, حقیقت میں اس میں ہمارا فائدہ ہوتا ہے. تو ایسی باتیں سوچتی کب ہے؟ جب آدمی اپنا دل اللہ کے حوالے کر دے, اپنے دل کی طرف سے کوئی بھی چیز طے نہ کرے کہ مجھے یوں ہونا ہی چاہیے, کامیابی ہونی چاہیے, کاروبار میں مجھے نفع ملنا ہی چاہیے, مجھے بیماری سے شفا ملنی ہی چاہیے, میں جو کام کرنا چاہتا ہوں اس میں مجھے پوری کامیابی ملنی ہی چاہیے. ایسا نہیں, اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو کامیابی دیں گے, اور اگر نقصان چاہیں گے اللہ تعالیٰ اسی میں میری بھلائی ہوگی, میرا فائدہ ہوگا, وہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں, تو میں اس پر بھی راضی رہوں گا. ایسا اپنے دل کو تیار کرے آدمی, اس کا نام ہے تفویض, اپنا معاملہ اللہ کو سونپ دینا اور اللہ کے حوالے کر دینا. تو یہ ہے راحت حاصل کرنے کا طریقہ. تجویز جو ہے نا وہ پریشانی کا طریقہ ہے. تجویز یعنی اپنی طرف سے طے کرنا کسی بات کو, نتیجہ اپنے ہاتھ میں لے لینا, نتیجہ ایسا ہونا ہی چاہیے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے مقابلہ ہے. ایسا آدمی پریشان رہے گا. اور جو آدمی اپنا کام اسباب اختیار کر کے اس میں نتیجہ اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیتا ہے, تو چاہے نقصان ہو یا نفع ہو میں اس پر راضی. بتاؤ اس کو کوئی پریشانی ہوگی؟ وہ تو راحت میں رہے گا, کیونکہ اس نے تو پہلے سے طے کر رکھا ہے جو اللہ تعالیٰ چاہیں گے میں اس پر راضی. یہ بات ذرا اور اچھی طرح وضاحت سے حضرت نے بیان کی ہے کہ اسباب اختیار کرنا یہ تفویض کے خلاف نہیں ہے, توکل کے خلاف نہیں ہے. اسباب اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دار الاسباب بنایا ہے, تو جو بھی کام کرنا ہے اس کے لیے اسباب, اولاد چاہیے تو اس کے لیے نکاح کرنا پڑے گا, شادی کرنی پڑے گی. اس کے بغیر آدمی جو ہے چاہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ اولاد دے دے, کیسے جو ہے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں یہ سبب بنایا ہے. اسی طرح کوئی بھی کام کرنا ہو تو اس کے اسباب آپ صحیح اسباب اختیار کرو. آپ چاہتے ہیں کہ میرے کھیت میں اناج پیدا ہو تو بیج ڈالنے پڑیں گے, کھیت کو نرم کر کے بیج ڈالنا پڑا اور اس کی جو ہے پانی پلانا پڑے گا. یہ سب اسباب اختیار کرو, پھر اللہ تعالیٰ جو کرے اس پر راضی رہو. تو اسباب کو چھوڑ دینا یہ توکل نہیں ہے. تدبیر کے بغیر آدمی اسباب اختیار کیے بغیر اپنے آپ کو یوں اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو یہ غلط طریقہ ہے. اس کو سنیے. بعض لوگ وہ ہے جو تدبیر کے بغیر یعنی اسباب کے بغیر تفویض پر عمل کرنا چاہتے ہیں. یاد رکھیے یہ شریعت کا تقاضا نہیں ہے. مثلا بیماری آ گئی, اب وہ شخص کہتا ہے کہ میں علاج نہیں کرتا اور میں نے اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا ہے, اللہ تعالیٰ مجھے بیمار رکھیں گے تو میں اس پر راضی ہوں اور تندرست بنا دیں گے تو اس پر راضی ہوں, لیکن میں علاج تو میں نہیں کروں گا. ایسا کہتا ہے آدمی. یہ اسباب کو چھوڑ کر کے اللہ پر بھروسہ کرتا ہے.
تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اور یہ آدمی یوں کہتا ہے کہ میں نے اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا ہے. یہ تفویض مطلوب نہیں ہے، بلکہ صحیح طریقہ یہ ہے کہ اسباب کو اختیار کرو. یا مثلا ایک شخص کہتا ہے کہ میں نہ تو ملازمت کروں گا نہ کھیتی باڑی کروں گا، بس میں تو گھر میں بیٹھا ہوں اور میں تو اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں. یہ تفویض مطلوب نہیں ہے. اس طرح سے اللہ کے حوالے کرنا یہ ایسا مطلوب نہیں ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ رزق حلال کی تلاش میں نکلو. رزق حلال کی تلاش میں نکلو. یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. طلب کسب الحلال فریضۃ، فرض درجے کا حکم ہے کہ حلال کمائی کے لیے محنت کے لیے فکر کرو اور اس کے لیے کوشش کرو. بس میں تو گھر میں بیٹھا ہوں اور میں تو اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے کرتا ہوں، ایسا کوئی کہے تو کہتے یہ اللہ کے حوالے کرنا یہ صحیح نہیں ہے، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. بلکہ مطلوب یہ ہے کہ حلال روزی کی تلاش میں نکلو اور اس کے لیے جو اسباب اور تدبیریں ہو سکتی ہے ان کو اختیار کرو اور کوشش کرو. اس کے بعد پھر اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دو کہ یا اللہ میرے کرنے کا جو کام تھا وہ میں نے کر لیا، اب آگے کا معاملہ آپ کے حوالے کرتا ہوں، آپ جو فیصلہ کریں گے میں اس پر راضی ہوں. یہ مطلب ہے تفویض اور توکل کا. لہذا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ تدبیر کے بغیر توکل کر لو، یعنی اسباب کو چھوڑ کر کے توکل اللہ پر بھروسہ کرو، ایسا جو کہتے ہیں تو یہ لوگ اس کا توکل کا مطلب صحیح نہیں سمجھے ہیں. یہ اٹھنی کو کا پیر باندھنے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں حکم دیا کہ اسباب اختیار کر اور پھر اللہ پر بھروسہ کر؟ تو اسباب کو اختیار کرنے کا حکم ہے کہ نہیں؟ اے عقل سا کہا و توکل، یہ حدیث کے الفاظ ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو کیا کہا کہ اس کی پنڈلی کو باندھ لے. اے عقل سا کہا، اس اٹھنی کی جو پنڈلی ہے اس کو رسی سے اونچا کر کے باندھ دے تو 3 پیر پر وہ کھڑی رہے گی، بھاگ نہیں جائے گی. پھر اس پر اللہ پر بھروسہ کر، یہ سبب اختیار پہلے کر. دیکھو سبب اختیار کرنے کا حکم ہے کہ نہیں؟ اب بعض لوگ ایسا کہتے ہیں اللہ کے بھروسے ہٹو، نکل جاؤ، اللہ کے بھروسے پر جو ہے سب کا ہو جائے گا اللہ کا. ارے بھی اسباب کو چھوڑنے کا یہ شریعت میں حکم نہیں ہے، اسباب اختیار کرنے کا حکم ہے. اسی بات کو مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے کہ بر توکل پائے اس فارسی میں اونٹ کو کیا کہتے ہیں؟ اشتر. بر توکل پائے اشتر بے بند، یعنی اونٹ کا پیر باندھ. توکل کرنا ہے تو پہلے پیر باندھ. یہ اتنے بڑے جو ہے عالم مولانا رومی وہ فرماتے ہیں اسباب میں تاثیر اللہ تعالیٰ ڈالتے ہیں. اسباب کو آدمی مؤثر حقیقی جان لے گا تو یہ بھی گمراہی ہے. اسباب کو بہت اونچا درجہ دے دے گا کہ اس سے ہو ہی جائے گا کام، یہ بھی گمراہی ہے. اسباب کو اللہ تعالیٰ نے اسباب بنایا ہے، اس میں اثر اللہ تعالیٰ ڈالیں گے تو کامیابی ہوگی، نہیں ڈالیں گے تو ناکامی بھی ہوگی. ایسا بھی ہو سکتا ہے. بعض مرتبہ تجارت آدمی کرتا ہے اس میں فیل ہو جاتی ہے، اور ہوٹل کھولتا ہے لیکن کاٹ نہیں چلتی ہے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے، اس کے اوپر نظر آدمی کی ہونی چاہیے. ایک مومن اور کافر میں فرق یہی ہے کہ مومن جو ہے وہ اس کی نظر اللہ پر ہوتی ہے، اسباب پر نہیں ہوتی، اور کافر کی نظر کس پر ہوتی ہے؟ اسباب پر. اسی طرح غافل اور سالک میں یہی فرق ہے. غافل کی نظر اسباب پر ہوتی ہے، اسباب کو سب کچھ سمجھ لیتا ہے، اور سالک ہے نا اللہ کی طرف چلنے والا جو اپنا دل بنانے کے لیے خانقاہ میں آیا ہے، وہ تو اسباب کو مؤثر نہیں سمجھتا، وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ کرتے، اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کر کے اسباب کو اختیار کرتا ہے، لیکن بھروسہ اس پر نہیں، اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ. تو یہ دوا کے بارے میں جو میں نے ابھی واقعہ سنایا، وہ واقعہ بھی اس میں ڈاکٹر صغیر احمد ہاشمی
یہ معالج تھے حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب کے، اور جو ہے وہ ایسا کہتے تھے کہ میری 75 سال کی عمر ہوئی، اس کا تجربہ، پوری زندگی کا تجربہ یہ ہے کہ جب دوا بیمار آدمی کے جسم میں داخل ہوتی ہے تو پہلے وہ دوا اللہ تعالیٰ سے پوچھتی ہے کہ کیا کروں، کیا نہ کروں، فائدہ کروں یا نقصان کر جاؤں، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو جو حکم مل جاتا ہے اس کے مطابق وہ عمل کر گزرتی ہے۔ بہرحال کسی تدبیر پر کوئی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، تدبیر کرنے کا چونکہ حکم ہے اس لیے تدبیر کرے۔ اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے عالم اسباب بنایا ہے، اس لیے اسباب اختیار کرے، لیکن بھروسہ اس اللہ کی ذات پر ہی ہو۔ آج کل ہمارا ذہن اسباب میں الجھا ہوا رہتا ہے، اسباب کو بہت زیادہ ہم نے اہمیت دی ہے، اسباب پر ہم نے بھروسہ کر رکھا ہے۔ اس کو جو ہے اچھی طرح سے آگے سمجھایا ہے کہ ایک تو ہے علم کے طور پر آدمی دماغ میں یہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ کرتے ہیں، یہ الفاظ تو ہر ایک بول لیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ کرتے ہیں، لیکن جب موقع آتا ہے تو اس وقت جو ہے کچھ عمل دوسرا کچھ ہوتا ہے، اس وقت جو ہے وہ باتیں ساری ایک طرف رہ جاتی ہے۔ تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ جو بات دماغ کے کسی کونے میں پڑی ہوئی تھی اس کو اپنا حال نہیں بنایا۔ اپنا حال اگر بناتے خانقاہ میں جا کر کسی بزرگ کی صحبت میں رہ کر کے کہ اپنی طبیعت اور اپنی حالت ایسی بن جاتی کہ اللہ تعالیٰ ہی کرتے ہیں، دل سے، دل کے اندر بات جم جاتی تو پھر آدمی کبھی اس کے خلاف اس سے دوسری بات نہ ہوتی۔ تو زبان کا بول تو بدل سکتا ہے، زبان کا بول کچھ ہو اور پھر اس کے بعد عمل کچھ ہو، ایسا ہو سکتا ہے، لیکن جو دل کے اندر جمی ہوئی بات ہوتی ہے، جو حال بنا ہوتا ہے، مقام بنا ہوتا ہے، یہ خانقاہ میں اسی رسوخ کو پیدا کرنے کے لیے ہر سال خانقاہ کیوں رکھتے ہیں؟ ایک سال ہو گئی کافی ہے، ہر سال کیوں رکھتے ہیں؟ رسوخ کے لیے، رسوخ یعنی جماؤ، اپنے اندر ان صفات کو جمانا پڑتا ہے۔ یہ جو تعلیم ہو رہی ہے ان باتوں کو ہر سال دوہرا کر کے اور اس کے اوپر عمل کر کے مشق کر کے آدمی جو ہے پکا کرے اس سبق کو، ایسا پکا کرے کہ اس کے خلاف کبھی بھی کوئی بات نہ ہو۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔